عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ہفتہ وحدت بین المسلمین کے عنوان سے مبارکباد پیش کرتی ہوں انشاءاللہ کہ ماہ ربیع الاول کے ان خوبصورت ایام کے جو آپ کے اور میرے درمیان رواں دواں ہیں، ولادت باسعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ہم دن یہ منا رہے ہیں، جشن کی سما پوری دنیا پہ قائم و دائم ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب ہم کسی خوشی میں خوش ہوتے ہیں یا کسی غم میں غمگین ہوتے ہیں تو ہمیں اس موقع کی معرفت ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کیوں خوش ہیں اور ہم کیوں غمگین ہیں۔ اگر ہم خوش اس لیے ہیں کہ کائنات میں ایک نبی آیا ہے جو خدا کی بہت بڑی حجت ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سما ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہستی آئی ہے تو انہوں نے اس کائنات کو کیا شعور دیا، کون سے ایسے اخلاقیات تھے جس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا۔ دور جاہلیت میں ایک نبی کا ظہور بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس دور جاہلیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور اس جاہلیت کو دور کر کے یخرج من الظلمات الی النور کا مصداق بننا بہت بڑی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب متوجہ کیا، اور نور کی ہدایت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں اس سب سے بڑی جاہلیت کے بارے میں کہ جو کائنات میں اس وقت بہت رائج تھی، عروج پر تھی۔ بیٹی کی، ماں کی، بہن کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا خود بمناسبت عورت کوئی اس کا مقام نہیں تھا۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام پھیلایا اور قرآن کی تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کیا تو سب سے پہلی چیز جس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا وہ کیا تھا؟ دنیا میں لوگ کیا تھے؟ اتنے جاہل تھے کہ بیٹی جیسی نعمت کو زندہ درگور کرتے تھے۔ لیکن جب خاتم المرسلین نے دنیا کو شعور دیا، اندھیروں سے نکال کے نور کی جانب لائے، تو وہ شعور کیسا عروج پہ آیا کہ پروردگار عالم نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایسا پیغام دیا کہ آج تک اور تا روز محشر تک بیٹی عزت دار بن گئی، بہن عزت دار بن گئی، ماں عزت دار بن گئی، اور بن گئی کیا، جو پہلے سے مقام افضلیت پر تھی اس کا مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جی ہاں، آج میں بات کرنا چاہتی ہوں سیرت النبی کی نظر میں ایک بیٹی کا کیا مقام ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بہت سارے خیر سے نوازا۔ سب سے پہلا خیر یہ ذات محمد مصطفیٰ کو کہ رب ذوالجلال نے قرآن جیسی لاریب کتاب قلب مصطفیٰ پہ نازل کی۔ دوسرا سب سے بڑا خیر یہ کہ پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانشین عطا کیے، ایسے مددگار عطا کیے، ایسے اصحاب عطا کیے کہ جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ سب سے پہلا نام علی ابن ابی طالب کا، بہت سارے اصحاب جیسے جناب مقداد، جناب سلیمان فارسی، جناب ابو ذر، یہ بہت سارے ایسے اصحاب کے جن کا تذکرہ کائنات میں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت بڑا خیر جو رب ذوالجلال نے دور جاہلیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانوں سے بچانے کے لیے، دنیا والوں کی باتوں سے بچانے کے لیے، جب یہ دورہ تھا اس دور جاہلیت میں کہ نسل صرف اور صرف بیٹوں سے چلتی ہے، نام صرف اور صرف بیٹوں سے ہوتا ہے، اس دور جاہلیت میں کہ جب پیک پر تھی جاہلیت، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانوں سے بچانے کے لیے رب ذوالجلال نے کتنی خوبصورت سورت کا نزول کیا، جس میں سورہ قدر ہے، ہاں، جس میں پروردگار عالم کیا بتا رہا ہے کہ ایسی نعمت میں آپ کو دینے والا ہوں کہ جو لیلۃ القدر کی مانند ہے۔ اور پھر اگر وہاں سے آپ کو پتہ نہ چلے تو سورۃ الکوثر، رب ذوالجلال نے جب دیکھا کہ میرے حبیب کو لوگ تانے دے رہے ہیں تو کلام الہیہ میں ایک ایسی سورت کا نزول ہوا جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے لوگوں بس جان لو میں نے کوثر نازل کی ہے، کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے، جو کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ مطلب جب رب نے اپنی خیر کی انتہا کرنا چاہی تو بیٹی کی صورت میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا۔ کون بیٹی؟ کہ جو ماں ہے تو عروج پہ ہے، بیٹی ہے تو عروج پہ ہے، باپ کی زینت ہے تو عروج پہ ہے۔ ایسا ثمر ہے رسالت مآب کے لیے کہ جو آسانی سے نہیں ملا۔ کہا کہ جب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. ہاں تو یہ 40 راتیں کہ جب غار ہیرا میں اور غار ثور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی 40 دن تک، تو 40 دن کے بعد رب ذوالجلال نے جب انہیں معراج پہ بلایا تو ایک ایسا پھل دیا، کہا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ اس کو تناول کیجئے. جب اس کو تناول کیا تو اس پھل کے اندر وہ نور تھا جو نور فاطمہ تھا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ودیعت کیا گیا. مطلب یہ خیر کثیر کس لیے تھا؟ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جس کو تم زندہ درگور کرتے ہو، جس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، جس کا کوئی معیار نہیں ہے، رب اس کو عام انداز میں دیتا ہی نہیں ہے. رب عرش الہی پہ بلا کر ثمر کی صورت میں رسول خدا کو دیتا ہے. اور جب رسول خدا معراج سے واپس آئے اور جب جناب خدیجہ کی خدمت میں آئے تو یہ نور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وجود میں منتقل ہوا، اور ایسے جناب زہرا دنیا میں آئی. اور کون زہرا؟ کہ جن کے فرزند علی نہیں بلکہ اولاد محمد مصطفیٰ کہلائے. دلیل کے طور پہ عید مباہلہ بیان کرنا چاہتی ہوں. رسالت مآب کی سیرت میں سب سے خوبصورت آیت ہے یہ کہ جس میں رب ذوالجلال نے کہا جب نجران کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا اور مباحثہ تھا تو انہوں نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی آیت کو نہیں مانا. تو پھر ایک بات پہ آ کر یہ بات ختم ہوئی کہ کل آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. کل آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں، کل ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں گے. آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے. تو میں ناظرین سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر نسل بیٹوں سے ہی چلتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان مباہلہ میں کیوں شرم کے مارے داخل نہیں ہوئے؟ ہاں کہتے کہ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی فرزند ہی نہیں ہے. لیکن نہیں، رب ذوالجلال قرآن کی آیت کو بیان کر کے کہتے ہیں ندعو ابناءنا وابناءکم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ رسول بس اگر یہ بلائیں تو کن کو لے کر جائیں؟ اپنے بیٹوں کو، ہاں اپنی عورتوں کو، اپنے نفسوں کو. تو وہ میدان مباہلہ کہ جب لوگ منتظر تھے کہ اب رسول خدا کن کو لے کر آئیں گے اولاد کی صورت میں، تو اس وقت دور جاہلیت کے منہ پہ یہ گہرا تماچا تھا کہ بیٹی کی صورت میں، عورت کی صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب زہرا کو لے کر آئے. ایک ہاتھ میں حسن ہے، ایک ہاتھ میں حسین ہے، اور نفس کی صورت میں علی مرتضیٰ کو لے کر آئے. تو پتہ چلا خاندان کا نام، خاندان کی شناخت ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے بدن سے کوئی وجود میں آئے تو اسی سے آپ کی شناخت ہے. نہیں، ایسے گوہر رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیے کہ جن سے رسالت مآب کا نام زندہ ہے. اگر یہاں میں بیان کرنا چاہوں، ربیع الاول سے پہلے 2 مہینے گزر چکے ہیں، صفر اور محرم. اس میں ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کاش اس حدیث کو ہم مسلمان سمجھ سکیں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حسین ابن علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ کہنا کہ میں حسین سے ہوں، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اس چیز کی تشریح رسول خدا خود بتاتے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ 21 ہجری سے پہلے جب تک کربلا نہیں ہوئی تھی حسین مجھ سے تھا، حسین کی شناخت مجھ سے تھی، حسین کی عظمت مجھ سے تھی. لیکن تاریخ کربلا کے بعد کون ہوا؟ اب میں حسین سے ہوں، کیونکہ دین اسلام کی بقا، رسالت مآب کی زحمتوں کی بقا حسین ابن علی کے نام سے ہے، اولاد علی کی سے نہیں، اولاد محمد مصطفیٰ سے. اگر ہم یہاں پر جناب زہرا کی عظمت بیان کرنا چاہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایز اے بیٹی، ایز اے زوجہ، ایز اے ماں، انہوں نے ایسے کائنات کو ثمر دیے کہ ہمیں حسن و حسین کی صورت میں نظر آتے ہیں. اگر آج ناظرین کی خدمت میں کوئی پیغام دینا چاہوں تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کل کی بیٹیوں کی تربیت بہت مشکل ہے. اگر ہمیں کوئی رول ماڈل دیکھنا ہے تو وہ جناب زہرا دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے. یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین ہمیں بہت ساری تعلیمات دیتا ہے، اور ان تعلیمات میں سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کو بہت عزت و احترام دیا. اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، ہاں لوگوں کو بتاتے کہ یہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، دروازے پر جا کر درود و سلام پڑھتے. یہ ساری عظمتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ دنیا والے جان سکیں کہ بیٹی کوئی عام چیز
نہیں ہے. کہا یہ نعمت عظمیٰ ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. رحمت بیٹا ہے لیکن بیٹی نعمت ہے. تو خداوند متعال سے دعا کرتی ہوں کہ اس ہفتہ وحدت بین المسلمین میں اور سیرت النبی میں جو ہم ٹاپکس لے کر آ رہے ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی, باعمل انداز میں اپنے وجود میں اتارنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.